آسما صاحبہ، دونوں وفود اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں اور دونوں کی ہی بڑے ہی خوشگوار ماحول میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جی بالکل، اس وقت یہ ایک بڑی اور بہت اہم خبر ہے کہ پوری دنیا ان ٹاکس کو اس وقت کور کر رہی ہے، اور اس وقت جے ڈی وینس کا اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان از گریٹ اینڈ وی لو پاکستان، یہ بھی انہوں نے کہا، تو یہ اس سینٹیمنٹ کو جو کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے اندر موجود ہے پاکستان کے لیے، اس کو بھی ڈسپلے کرتا ہے، خاص کر کے جو امریکی نائب صدر کی طرف سے پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ سو آئی تھنک کافی بڑی یہ کامیابی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک کے اندر بھی پاکستان ہی میزبان ہے، اور پرائم منسٹر کی پہلے امریکی صدر کے ساتھ بات چیت، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کی اور اس کے بعد ایرانی صدر کے ساتھ، ان کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات، یہ اس بات کا کہ ایک بہت بڑی ایک علامت ہے کہ پاکستان کس طرح سے میڈیشن جو ہے وہ کروا رہا ہے۔ اور پہلی جو راؤنڈ تھا جو اسلام آباد کے اندر ہوا تھا، جس میں کہ 21 گھنٹے مسلسل مذاکرات ہوئے تھے اور پاکستان نے اس کی میزبانی کی تھی، اس کے آخر میں اختتام پہ تقریباً معاملات جو تھے اس وقت بھی طے ہو گئے تھے، مگر پھر جے ڈی وینس نے خود اعلان کیا کہ ان کو جو کال آف کرنا پڑا، کیونکہ واشنگٹن کی طرف سے ان کو جو ہدایات آئیں اس کے بعد، ادروائز وہ بھی ایک مرحلے کے اوپر ایران نے اور امریکہ نے کنفرم کر دیا کہ یہ معاہدہ طے پا رہا تھا۔ تو اب ایک ایم او یو سائن ہو چکا ہے، اور وہ پاکستان کی کوششوں سے ہوا ہے۔ 14 نکاتی وہ ایم او یو ہے جس کے اندر تمام مسائل ہیں، لبنان سے لے کے اس کی جنگ بندی سے لے کے اس کے اندر نیوکلیئر کے حوالے سے جو بات چیت ہوگی، اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے جس کے اوپر کل سے عمل درآمد شروع ہوا تھا، آج پھر ایران نے اس کو بند کیا ہے کیونکہ لبنان کے اندر مسلسل سیز فائر کی جو خلاف ورزیاں وہ جاری ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو بنیادی نکات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ ان 14 کے حوالے سے ہے، اور یہ ڈسکشن، یہ جو ٹیکنیکل میٹنگ ہوگی وہ اسی کے ارد گرد ہوگی کہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے کتنے پیسے، کتنے جو اثاثے ہیں وہ فوری طور پر غیر منجمد کرنے ہیں، ان کو کتنے پیسے پرووائڈ کرنے ہیں۔ کوئی 12 ارب ڈالر کی پہلے بات ہو رہی تھی، اب تقریباً 6 ارب ڈالر کے اوپر بھی جو خبریں ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران کو ان کے جو منجمد 100 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، وہ اس میں سے جو اس کی فراہمی ہے وہ کس طرح سے ممکن بنائے، اور اس میں قطر کی شمولیت بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر کے اندر بھی ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ موجود ہیں، اس وجہ سے قطر بھی آج کے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر شریک ہے۔ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات ہوگی، تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ ایک ایک نقطے کے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات کریں گی، اور یاد رہے کہ امریکہ کے تقریباً 6 جہاز جو تھے وہ نہ صرف ٹیم جو معاونت کر رہی ہے وہ ٹیمز کے ساتھ تمام چیزیں وہاں پہ لے کے گئے ہیں، جس کے ہیلپ سے وہ اس تکنیکی معاہدے کو طے کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے یا پہلا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے اندر ایم او یو کے بعد پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ چیزوں کو طے کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کافی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہوں گی۔ اب یہ دیکھنا یہ کہ ان کی براہ راست ملاقات جو ہے ایران کی اور امریکہ کی، جس میں کہ پاکستان بھی موجود ہوگا اور قطر کے نمائندے بھی ممکنہ طور پر اس کے اندر موجود ہوں گے، تو اس کے اندر بات جو ہے وہ کہاں سے شروع کی جائے گی۔ اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لبنان کے تنازع کے اوپر اسرائیل کی جنگ بندی جو ہے وہ پہلی شرط ہے اس کے اندر، اور امریکہ اس کے اندر ابھی تک بے بس نظر آ رہا ہے، تو کیا ایران اس کو تسلیم کر لے گا یا امریکہ کو انفلوئنس بڑھانے کے لیے کہے گا؟ اور امریکہ کے آلریڈی ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رنجش پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے، تو میرا خیال ہے
کہ کافی پوائنٹس ہیں اور ساری جو باسکٹ ہے اس کے اندر جو چیزیں ڈالنی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ڈالنی ہے، بھلے وہ ایران کو پیسوں کی فراہمی ہو، بھلے وہ لبنان کا سیز فائر ہو، بھلے وہ اسرائیل کو سمجھانے کی بات ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل آسما صاحبہ یہ یقینی طور پر بہت اہم پہلو ہیں اس تمام تر معاملے کی، لیکن ابھی کی اگر ہم بات کریں جو ملاقات رہی، ہم نے دیکھا کہ جب نائب صدر سے بھی ملاقات ہوئی، ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوئی، نائب صدر کی جانب سے 2 سے 3 بار پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا فار آل دیٹ وی ہیو ڈن۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر دنیا بھر کا میڈیا اس کی کوریج کے لیے موجود ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی وفد کی موجودگی کو اس نظریے کے طور پر اور ان جنرل کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مراحل اس دوران ایسے آئے جس میں کہ ایران نے بات چیت سے انکار کیا، اور ظاہر ہے کہ امریکہ تو فوری طور پر اس معاہدے کو چاہتا تھا، لیکن ایران کے انکار کے بعد پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے کہ ایران کو بار بار رضامند کیا، ایران کو انگیج کیا اور ایران کے ساتھ جا کے بات چیت کی، اور اس میں فیلڈ مارشل کے 2 ایکسکلوسیو جو دورے تھے وہ، اور جنگ کے دوران ان کے دورے جو تھے وہ بے حد اہم ہے، جس میں وہ نہ صرف تہران گئے بلکہ ایک جو دورہ ان کا تھا اس میں انہوں نے آبدائے ہرمز بھی کھلوا لی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے کھلتے ہی امریکہ نے بلاکیڈ کر دی، تو وہ جو ایک کوشش تھی اس وقت وہ ناکام ہوئی، اور وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ایران اور امریکہ کے درمیان کون سا ایسا ملک تھا جو کہ میڈیٹ کروا سکتا؟ اگر آپ پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، آپ ایشیا میں دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، آپ دنیا بھر کے ممالک میں دیکھیں، وہ کون سا ایسا ملک ہوتا جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان برج بنتا؟ تو وہ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نظر نہ آیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے پاکستان کے تھے، لیکن پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ برادرانہ بھی، اور جو ایران اسرائیل جنگ تھی اس میں ایران نے پاکستان کو بہت سراہا بھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہمیں ڈاکٹر علی لاریجانی نے جو انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ کبھی کسی ملک کے لیے بھی ایران نے ادا نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک دیتے ہیں کہ وہ جو بھی اس پہ چاہے وہ لکھ لیں۔ تو یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ ایران کے اندر پاکستان کے لیے موجود ہے، اور یہ اسرائیل کی جنگ کے اندر جو پاکستان نے اسرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ دیا، یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایران پاکستان کا احسان مند رہا۔ اس کی وجہ سے پاکستان اس قابل ہوا، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اس ثالث کے طور پر جو اعتماد ہے وہ بحال رکھیں، ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی، اور ایک دو دھاری تلوار پہ پاکستان کو چلنا پڑا، ایک نازک صورتحال سے گزرا، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ جو میڈیٹرز ہیں وہی جانتے ہیں، یا جو دونوں ملک ہیں امریکہ اور ایران وہی جانتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار رہا اور کیا پاکستان نے کردار ادا کیا ہے۔ تو بار بار ایران کو رضامند کرنا، ایران کی طرف سے میڈیٹ کرنا، ایران اور امریکہ کی طرف سے دونوں کے بیچ ثالثی کروانا، یہ میرا خیال ہے پاکستان نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اس میں فیلڈ مارشل کا کردار جو کہ کئی دفعہ ایسا لگا کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے، کئی دفعہ ایسا لگا کہ جو تعلقات ہیں یا بات چیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جو پس پردہ ہمیں ہمارے ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ پس پردہ جو مذاکرات تھے وہ جاری رہے، اور اس میں فیلڈ مارشل جو ہے وہ انہوں نے اپنا اہم کردار نہ صرف ادا کیا بلکہ وہ بار بار ایران کی قیادت کو بھی اور امریکہ کی قیادت جس کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ روابط تھے ان کو انہوں نے اپنے گڈ آفیسز کو انہوں نے استعمال کیا، اور یہ ممکن ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک تاریخی کردار ہے، اور اس میں جو دشمن بھی ہیں پاکستان کے وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں تھا فی الحال منظر نامے پہ جو کہ اس میڈیشن کو کروا سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں۔
नाज़रीन आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है, जिससे कुछ देर पहले अमरीकी वफ़द से भी मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वैंस की सरबराही में उनके हमराह स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात हुई है। ईरानी वफ़द में ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची भी मौजूद थे। खुशगवार माहौल में ये मुलाकात जारी रही। दोनों वफ़द अब स्विट्ज़रलैंड में पहुंच चुके हैं। बर्गनस्टॉक में आज ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात का ये सिलसिला अब से कुछ देर में बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। तमाम वफ़द इस वक्त स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में मुज़ाकरात भी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, जिनकी अब से कुछ देर पहले ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है। ये मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ मनाजिर हैं जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई। अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वैंस की सरबराही में इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी उनके हमरा इस वफ़द का हिस्सा हैं, जिनकी मुलाकात अब से कुछ देर पहले हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात हुई है। ईरानी वक़्फ़ में ईरान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची भी मौजूद थे। मुलाकातों का ये सिलसिला अब से कुछ देर पहले तक चलता रहा है और अब दोनों वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं, जहां पर ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात अब से कुछ देर में बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं जब पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इन मुलाकातों में वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद रहे हैं। मुलाकात में ईरान की जानिब से बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची हैं, जबकि पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तारिक फ़ातमी शामिल हैं। Prime Minister. Vice President Jerry Vance. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend, hello. Good to see you. Kenny. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role. And Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Thank you, Mr. Wonderful. My brother. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Everything. How was your trip? Wonderful and wonderful to make it. Good. Yes. In a short span of time. Yes. It was a little. नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने सुनी जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई अमरीकी वफ़द और ईरानी वफ़द से। एक जानिब आप देख सकते हैं ये मनाज़िर हैं जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उनके हमराह स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। खुशगवार माहौल में उनकी गुफ्तगू हुई। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, जबकि दूसरी जानिब ये मनाज़िर हैं ईरानी वफ़द के, जहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तारिक फ़ातमी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों वफ़ूद से मुलाकात की है और अब से कुछ देर में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में बर्गनस्टॉक में इस वक्त ये तमाम वफ़ूद मौजूद हैं अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात के सिलसिले में, जिनका आगाज़ अब से कुछ देर में होगा। पाकिस्तानी वफ़द में मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वफ़द और ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है। तमाम वफूद स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में आज मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान बतौर सालिस बतौर मेज़बान स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अमरीकी वफ़द और ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तारिक फ़ातमी भी शामिल हैं, जो आप देख भी सकते हैं। ईरानी वफ़द की मुलाकात के मनाज़िर में तमाम अरकान की आपस में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी और तारिक फ़ातमी भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है। ईरानी वफ़द
میں باقر قالیباف اور عباس عراقچی بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکی وفد سے اب سے کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں امریکی وفد کے سربراہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تمام وفود اس وقت سوئٹزرلینڈ برگنسٹاک پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں مذاکرات کا سلسلہ بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ ایران کی جانب سے باقر قالیباف اور عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر مذاکرات کے سلسلے میں اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کچھ دیر پہلے جب سوئٹزرلینڈ پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کیا گیا، جہاں پر انہوں نے صحافیوں سے کچھ گفتگو بھی کی، جس کی کچھ دیر بعد ان کی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امریکی وفد کے سربراہ نائب صدر جے ڈی وینس کی ان سے ملاقات ہوئی اور امریکی وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران کچھ گفتگو ہوئی۔ پاکستان کا نائب صدر نے شکریہ بھی ادا کیا، پاکستان کی مسلسل کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا، جبکہ دوسری جانب ایرانی وفد سے ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے، جبکہ ایران کی جانب سے باقر قالیباف اور عباس عراقچی اس ملاقات کا حصہ تھے۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اچھے خوشگوار ماحول میں گفتگو بھی جاری رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب دونوں وفود اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے وفد سے دونوں وفود کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، گفتگو بھی ہوئی، کچھ فوٹو سیشن بھی جاری رہا اور اب سے کچھ دیر میں امریکی اور ایرانی مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ مناظر اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی وفد اور ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ برگنسٹاک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی وفد کی امریکی وفد اور ایرانی وفد سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر شامل ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے ایرانی وفد میں اسپیکر باقر قالیباف اور عباس عراقچی شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور طارق فاطمی بطور ثالث اور میزبان اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔